بات یہ ہے کہ پوری زندگی اس طرح یہ ثابت کرنا ہے آپ کو کہ آپ اس کے اہل ہیں، آپ یہ حلاوت پا سکتے ہیں اور آپ اس کے مستحق بھی ہیں۔ ایمان کی جو حلاوت ہے، اس کی ایمان کی جو لذت ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لذت پانے کے لیے زبان کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، پوری باڈی کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آپ ایک اچھا کھانا کھاتے ہیں کہیں جا کر تو اسی وقت کھاتے ہیں جب آپ پوری طرح صحت مند ہوتے ہیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک ایک بات پہ غور کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کہ اللہ اور اس کا رسول مجھے دنیا میں سب سے پیارے ہیں، اسے ثابت کرنا ہی انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ بڑی رکاوٹیں آئیں گی، بڑے امتحانات ہوں گے۔ تاریخ پڑھیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ اور اس کا رسول انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، تو جتنی آسائشیں تھیں وہ چھوڑیں، جو کچھ تھا وہ سب چھوڑا، تکالیف برداشت کی، عملاً تکلیفیں اٹھائیں۔ گرم ریت پر لیٹ کر اللہ رب العالمین کی توحید کا نعرہ لگانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ گرم ریت پر جسم کا گھسیٹا جانا اور پھر توحید کا نعرہ لگانا کون ثابت کرے گا آج کے دور میں؟ دیکھیے، آپ کہتے ہیں ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ جان دینا آسان ہے، لیکن تکلیف برداشت کرنا مشکل ہے، کیونکہ جان تو ایک بار میں چلی جائے گی، لیکن تکلیفیں برداشت کرنا۔ آپ سوچئے کہ اگر کسی کو گولی مار دی جائے تو اس کی جان نکل جائے گی، گولی مارنے سے جان نکل جایا کرتی ہے، لیکن ٹارچر کر کر کے صرف اسے مرنا نہ دی جائے، باقی سب کچھ ہو، یعنی ٹارچر ایسا کریں کہ مرنے نہ دیں آپ اس کو، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب اگر وہ زندہ رہا اور ثابت قدم رہا تو اگر راہ ایمان میں تکلیف اٹھائی ہے اس نے، تب تو انشاءاللہ اسے حلاوت ایمان مل جائے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ تکلیف برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ حلاوت ایمان کے نتیجے میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف اٹھانے کے بعد حلاوت آتی ہے، مزہ آتا ہے ایمان کا۔ تو جو تکالیف اٹھا رہے ہیں راہ ایمان میں اور جن کے درجات بلند ہو رہے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اللہ سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے، تو یہ بات ثبوت مانگتی ہے۔ جیسے میں نے حضرت بلال کے حوالے سے بات کی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بات کو ثابت کیا۔ گھر چھوڑا، دولت چھوڑی، ساری چیزیں چھوڑی، مکہ مکرمہ چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور پھر آخر وقت تک وہیں رہے۔ تو مکہ سے مدینے کی ہجرت بھی اتنی آسان نہیں تھی، اور پھر فتح مکہ ہو جانے کے بعد بھی جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے، یہ حضرات وہیں رہے۔ تو انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہمارے زمانے میں یہ امتحان نہ صحیح اور بہت سے امتحانات ہیں۔ ہمارے زمانے میں عمل کا معاملہ باقی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اب ہم سے ثبوت کوئی نہیں مانگ رہا، ہماری اپنی ذات جو ہے
وہ ہم سے ثبوت مانگ رہی ہے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں تو عمل کر کے دکھاؤ. تو اب کئی چیزیں ہمارے دامنگیر ہوتی ہیں کہ اگر لباس پہنے تو ایک الگ مسئلہ، یہ کر لیں تو دنیا مذاق اڑائے گی، وہ کریں تو ہمارے پاس ہر چیز میں نہ کرنے کے لیے ایک جواز موجود ہے. عمل نہ کرنے کا ہم نے ایک جواز بنا رکھا ہے. اچھا چلیے باقی باتیں تو اپنی جگہ، نماز نہ پڑھنے کا کیا جواز ہے؟ کیونکہ اس کا تو برے سے برا آدمی بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ تقریباً ہر مقام پر اتنی پرائیویسی کی اجازت ہے کہ ہم 10 منٹ نکال کر سنت اور فرائض اور جو بھی معمولات ہیں ان کی ادائیگی کر سکیں. عشاء کی نماز کے بعد جو طویل ترین نماز ہو سکتی ہے وہ ظہر ہے. اس میں بھی اگر کوشش کی جائے تو 10 منٹ 12 منٹ زیادہ لگتے نہیں ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم نے 8 یا 10 گھنٹے لگا دیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم 15 منٹ نہیں نکال سکے تو ہم نے کیا کیا؟ اس لیے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خوشی بھی عزیز ہوتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس بات سے خوش ہے، کس سے ناراض ہے. تو ہم تو یہ سب کچھ دیکھے بغیر ہی بس محبت کے دعوے پر بات چلا رہے ہیں. نہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوگا، کس سے ناراض. نہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، حضور کس بات سے راضی ہوں گے. یہ سب ہمارا مسئلہ نہیں رہے. ہم نے بس یہ دعویٰ شروع کیا کہ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہم کو ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہمیں عمل کی طرف بھی لے جائے.